زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کے بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدیلی سے بھرپور ہوتی ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ خوش رہا کرو۔ خواہ مخواہ نفرت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے خود اپنی بھوک اور نیند تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ تھوڑا مومن تھوڑا منافق ہوں، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ خوبصورتی کا نہ ہونا اچھی چیز ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون آپ سے محبت کرتا ہے یا کس کس کو آپ کی پرواہ ہے، مگر خوبصورت ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف اداکار۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا، تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پوتا: دادا جان، آپ اپنے زمانے میں ٹیکنالوجی، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک اشیاء کے بغیر کیسے جیتے تھے؟ دادا: بیٹا، جیسے آج تم لوگ محبت، وفا، سچائی اور انسانیت کے بغیر جیتے ہو۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور مچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں، تم نے بڑا سفر طے کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں، یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ صاف گو اور منہ پھٹ لوگ کبھی بھی لوگوں کے پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ ان چاپلوس و کمینہ پرور لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف و توصیف کے پل باندھتے ہیں اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی و بدگوئی میں ملوث رہتے ہیں۔ ایسے لوگ
بہت خطرناک و ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ چند گھٹیا قسم کے لوگوں کی وجہ سے عورت ذات کی وفا بھی بدنام ہے اور مرد ذات کی محبت بھی۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے، باطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ اگر عورتوں کو لگتا ہے مرد ان پر ظلم کرتے ہیں تو بطور ماں اپنے بیٹوں کی بہتر تربیت کریں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی مت سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔